پانچ قسمی تھی نا، چار قسمیں تو گئے، اب پانچویں قسم ہے ضمیر مجرور متصل. ضمیر مجرور متصل، اس میں صرف ایک قسم میں متصل ہوتی ہے، منفصل نہیں ہوتی. مجرور جس پر حرف جر داخل ہو نا، حرف جر پریپوزیشن اس کو انگلش میں کہتے ہیں. اور یہ جو ضمیر مجرور متصل ہے نا، یہ کبھی حرف جر کی صورت میں تو وہ کیسے کہ حرف جر داخل ہوتا ہے نا، اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے مدخول، اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر مجرور متصل یا مضاف الیہ واقع ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے کیا بن جاتا ہے، بن جاتی ہے ضمیر مجرور متصل بن جاتا ہے. اب دیکھیں مضاف الیہ کی مثال ہم دیتے ہیں کہ مضاف الیہ واقع ہو. اب یہاں پر آپ دیکھیں مثلا خادمہ، یہ اس کا خادم ہے. خادمہ مثلا کہہ دے زید خادم ہے کس کا؟ خالد کا. خادمہ کہہ دیا آپ نے. خادمہما، ان دونوں کا کیا ہے؟ خادم ہے. خادمہما، خادمہم ان سب کا خادم ہے، ماشاءاللہ ان سب کی خدمت کر رہے. تو اب دیکھیے کیا بن گئی؟ مضاف الیہ بن گئی. یہ مضاف الیہ ہے، یہاں پر مضاف الیہ پر یہ مضاف، یہ لفظ مضاف ہے. آگے بناتے جو خادمہا، یہ جو ہے نا اسی خاتون، اس خاتون کا کیا ہے؟ خادم ہے. خادمہما، ان دو خاتون کا خادم ہے. خادمہن، یہ جو آدمی ہے نا ان سب عورتوں کا خادم ہے. آگے کیا ہے اس کی جگہ؟ یہ تو غائب ضمیری ہو گئی نا. اس کے بعد آپ کہہ دے خادموں کا، یہ آپ کا خادم. آج کے بعد جو میرا بیٹا ہے نا آپ کا خادم ہے. خادموں کا آپ کی خدمت کرے گا. خادمکما، آج کے بعد یہ تم دونوں کا خادم رہے گا. خادمکما، خادمکم تم تینوں کا یا تین سے زیادہ کا یا جتنے بھی ہو تم لوگوں کا خادم. خادمکی، آج کے بعد یہ آپ کا خادم ہے. جیسے آپ کوئی کہہ دینا اپنی ماں سے کہ جو میرا بیٹا نا آپ کے آج کے بعد یہ آپ کا خادم رہے گا میری ماں. خادمکی. خادمکما، اے میری دونوں پھوپھیاں، یہ جو میرا بیٹا نا تم دونوں کا کیا ہے؟ خادم ہے. خادمکما، تم دونوں کا خادم رہے گا آج کے بعد. خادمکما. خادمکن، اس کی کیا تھی؟ کئی پھوپھیاں تھی نا، اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا جو نا تم سب کا کیا رہے گا؟ خادم رہے گا آج کے بعد، تمہاری ضروریات پوری کرے گا. خادمکن. خادمی، یہ میرا خادم ہے. خادمی، خادم لفظ ہی نا یا لگا دو. خادمی. خادمنا، یہ ہمارا خادم ہے. دیکھیں یہاں پر جو ضمائر نے کیا ہے؟ مضاف الیہ واقع ہے اور کیا ہے؟ مجرور ہے اور متصل ہے. یہ تو مثال ہو گئی مضاف الیہ ہونے کی صورت میں. اب مثال ہم بتاتے ہیں آپ کو جس میں حرف جر داخل اور جو مدخول ہو مجرور واقع ہو. اب دیکھیے لی، یہ چیز میرے لیے ہے. لہو، یہ اس کے لیے. یہی ضمیر آپ بناتے جاؤ. لہو، لہو. ہذا کتاب لہو، یہ کتاب تو اس کی ہے. لہو، لہ الملک، بادشاہت تو اسی کی ہے. لہ الملک. لہو ہذا، لہو کل شیء. لہما، یہ ان دونوں کے لیے ہے. لمن ہذا، جسے آپ سے عربی پوچھتے ہیں نا لمن ہذا کس کے؟ لہو، یہ تو اس کے لیے ہے، اس کا ہے. تو اس کو معلوم ہوگا نا، اس لیے لہو کہہ رہا ہوگا. لہم، ان سب کے لیے. لہا، یہ اس عورت کا کیا ہے؟ موٹر ہے. لہما، لہن. یہ تو غائب ہو گیا. اب مخاطب کی طرف جاؤ. لکا، یہ آپ کا ہے. لکا، یہ آپ کے لیے ہے. یار یہ تحفہ جو آپ رکھا ہے کس نے رکھا ہے؟ کس کے لیے ہے؟ لکا، آپ کے لیے ہے. لکما، تم دونوں کے لیے ہے. لکم، تم سب کے لیے ہے میرے بیٹو. گھر میں مثلا اس نے آ کر کہا نا، بچوں نے پوچھا کہ کس کے لیے لایا ابا جان؟ اس نے کہا تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے ہے، تمہارا ہے. لکم. لکی، اس نے بیٹی سے کہا کہ لکی یہ تمہارا ہو گیا. لکما، دو بیٹیوں سے کہا کہ لکما تم دونوں کا ہے. لکن، تم سب کے لیے. مثلا اس کی 2-3 بیٹیاں تھی. لی، یہ تو خالص میرے لیے ہے. یہ جو یہاں پر آج حلوہ بنایا گیا ہے یا فالودہ ہے تو میرا ہے، میں کہوں گا لی. لنا، نہیں تیرے لیے نہیں، لنا ہم سب کے لیے ہے. تو دیکھیے یہاں پر یہ کیا ہو گئی؟ ضمیر مجرور متصل. یہاں پر یہ حرف جار ہے. لام، لام جو ہر جگہ پر ہے نا، لا دیکھیں سب جگہ پر لام آیا ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ حرف جر پریپوزیشن ہے. اور جو اس کے بعد کیا ہے؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن. آگے کیا بنا دیا؟ اور نون ہے. تو یہ کیا ہوگی؟ ضمیر مجرور